زمین پر اپنے ہاتھوں کو لگانا ہے اس طرح۔ جب تم میں سے کوئی بندہ سجدہ کرے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے اور گھٹنے دونوں زمین پر لگانے۔ علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، یہ نام نہاد کا مفتی عبد الرحمن یہ مذہبی سکالر کہلواتا ہے، مدینہ یونیورسٹی کا فاضل ہے۔ اس نے ایک حدیث نماز پڑھنے کا جو ہے طریقہ بیان کرتے ہوئے سجدے کے اندر جانے کا اس نے طریقہ بیان کیا ہے، اور اس کے اندر اس نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ سجدے کے اندر جائے تو وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، تو اپنے ہاتھوں کو جو ہے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر جو ہے 840 ہے، اور 841 کے اندر بھی اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کیا بات ہے، کون سے راوی ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اب اس کے لیے نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کے اندر راوی محمد ابن عبداللہ بن حسن کا سما جو ہے یہ ابھی زناد سے مشکوک ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کے اندر اس کی تصریح فرمائی ہے۔ نمبر 2، ایک دوسرا طریق بھی آتا ہے، دوسرے طریق سے بھی یہ حدیث آتی ہے، اس کے اندر عبداللہ بن سید المقبری رحمہ اللہ ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ اچھا، بالفرض والمحال اگر یہ حدیث صحیح بھی مان لی جائے تب بھی یہ جو ہے ہماری دلیل بنتی ہے، نہ کہ ان بے وقوفوں کی دلیل بنتی ہے یہ جو کہہ رہا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیٹھو تم جو ہے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح، اور آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اپنے ہاتھ پہلے رکھتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ جو ہوتے ہیں گھٹنے ہوتے ہیں وہ اس کو پہلے رکھتا ہے، تو اس سے تو ہماری دلیل ثابت ہوتی ہے نہ کہ تمہاری دلیل۔ اور نمبر 2، اگر یہی بات ہے تو اس کے اوپر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی 10 وجوہ ترجیح بیان فرمائی ہیں، جو ہماری حدیث حضرت وائل بن حجر کی آ رہی ہے، میں اپنے دلائل کے اندر بیان کرتا ہوں۔ اس کے اندر پہلی وجوہ ترجیح جو انہوں نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر کی حدیث اثبت اور اقوی ہے، یعنی زیادہ ثابت ہے اور زیادہ قوی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نمبر 2 فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے منسوخ ہے، کہ اس حدیث سے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث جو ہے اس ابن خزیمہ کے اندر ہے، کننا نضع الیدین قبل الرکبتین فامرنا بوضع الرکبتین قبل الیدین، ہم جو ہے ہاتھ رکھتے تھے کس سے پہلے؟ گھٹنوں سے پہلے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ جو ہے گھٹنے پہلے رکھیں، کس کی بنسبت؟ قبل الرکبتین قبل الیدین، ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھیں۔ اب یہ جو ہے بالکل واضح حدیث آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کے اندر جاتے ہوئے پہلے اپنے گھٹنے رکھو پھر جو ہے ہاتھ رکھو، نہ کہ جس طرح اس جو ہے مفتی عبد الرحمن صاحب نے یہ بیان کی ہے۔ اور یہ حدیث اس کے اندر یہ حدیث مقلوب ہے، اس کے اندر بھی ہماری دلیل ثابت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں مصنف ابن ابی شیبہ سے ابھی اپنے دلائل کے اندر وہ بات بیان کروں گا۔ اور اس کے آخر کے اندر اونٹ کے بیٹھنے کی طرح وہ دلیل میں نے پہلے بیان کر دی ہے کہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح بھی اگر یہ حدیث مان لی جائے تب بھی یہ ہماری دلیل بنتی ہے، نہ کہ تمہاری دلیل۔ اب آئیے احناف کے دلائل سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیٹھنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام جو ہے کس طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا سجد، جب آپ سجدہ کرتے تھے، وضع رکبتیہ قبل یدیہ، فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر جاتے تھے تو اپنے گھٹنے پہلے رکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے پہلے، وَإِذَا انْحَضَ، جب کھڑے ہوتے تھے، رفع یدیہ قبل الرکبتیہ، اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے، بعینہ، یہ ہمارا مسلک ہے۔
اور اس کے علاوہ یہ جو ہے سنن ابی داؤد جلد 1 ہے صفحہ 129 کے اوپر اور حدیث نمبر 838 کے اوپر اور 839 حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ہے تم میں سے کوئی ایک سجدے کے اندر جائے تو وہ جو ہے رکبتیہ واعتمد علی فخذیہ، وہ بھی اسی طرح کرے، جب سجدہ کرے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو جو ہے پہلے جو ہے اپنی ہتھیلیوں سے رکھنے سے پہلے جو ہے اس کو رکھے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر آ گئی۔ اب یہ حدیث بھی کم از کم مفتی عبد الرحمن صاحب آپ کو نظر آ جانی چاہیے تھی، یہ 2 دلیلیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور بھی دلیلیں موجود ہیں جو ابن خزیمہ کے اندر جو ہے موجود ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، تو اس وقت جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں جس سے ہمارا مسلک جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز کا طریقہ ثابت ہے۔ حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے تھے۔ یہ بھی یہی نہیں، ابھی جو صحیح مسلم والی، یہ صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 342 کے اوپر، باب البدء بوضع الرکبتین علی الارض قبل الیدین، فرمایا کہ گھٹنوں کو پہلے رکھا جائے، جو ہے بعد کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھا جائے، اور رقم نمبر اس کے اندر 626 ہے۔ اس کے علاوہ جناب سیدنا انس فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فحاذا بابہامہ اذنیہ ثم رکع حتی استقر کل مفصل وانحط بالتکبیر حتی سبقت رکبتاہ یدیہ، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ نے نماز شروع کی، یہ کیا سجدہ کیا، جو رکوع کیا، ہر جوڑ اپنی جگہ کے اوپر آ گیا، پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے جھکے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر لگنے والے تھے۔ یہ المستدرک حاکم کے اندر جلد 1 ہے اور صفحہ جو ہے اس کا 3 ہے صفحہ 49 کے اوپر۔ کم از کم یہ بات بھی آپ کو نظر آ جانی چاہیے تھی کہ رقم نمبر جو ہے 822 کے اوپر۔ اب اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے مبارک جو ہے وہ کس سے ہاتھوں سے پہلے رکھے ہیں۔ یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے، اس کی جلد 1 ہے اور صفحہ اس کا 494۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلد 1 صفحہ جو ہے اس کا 494 ہے۔ اگر یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد کی کتاب ہے۔ اس کے اندر جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع بیان فرماتے ہیں کہ انہ قال اذا سجد احدکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے احدکم فلیبتدی، تو وہ ابتدا کرے برکبتیہ قبل یدیہ، فرمایا کہ اپنے جو ہے گھٹنوں کو پہلے رکھے اپنے دونوں ہاتھوں سے رکھنے سے پہلے، ولا یبرک، نہ بیٹھے اس طرح بروک الفحل، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے۔ اب یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ کے اندر کہہ دیا کیونکہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھنا یہی ہے، جس طرح مفتی عبد الرحمن صاحب بیٹھ رہے ہیں یہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح ہے۔ ہم حدیث کی تشریح حدیث سے کرتے ہیں، نہ کہ حدیث کی تشریح جو ہے پیٹ سے کرتے ہیں، پھر بھی یہ غیر مقلدین جاہل جو ہمارے اوپر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدثنا وکی عن الاعمش عن ابراہیم ان عمر، کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب تھے، کان یضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب بھی جو ہے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے۔ وہ حدیث نمبر جو ہے اس کے اندر 2700 جو ہے 18 کے اوپر بھی آگے، 2717 کے اوپر بھی آگے، 2718 کے اوپر اور 2717 وہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اسود بھی فرماتے ہیں ان عمر، کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب کان یقع علی رکبتیہ، کہ وہ جو اپنے گھٹنوں کو پہلے زمین پر رکھا کرتے تھے۔ یہ 2729 حدیث نمبر ہے۔ حضرت ابن عمر سے ہے انہ کان یضع رکبتیہ اذا سجد قبل یدیہ، فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر سجدہ کرتے تھے تو اپنے جو ہے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے جو ہے زمین کے اوپر رکھتے تھے۔ 2720 حدیث نمبر ہو گئی۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم نخعی سے کسی بندے نے سوال کیا کہ جو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھتا ہے، جس طرح مفتی عبد الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اسے ناپسند فرمایا اور کہا ایسا کام کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے،
یہ پاگل صاحب مفتی عبد الرحمان صاحب کر رہے ہیں. اب تابی حضرت ابراہیم نخعی جیسا تابی کہہ رہا ہے کہ یہ بے وقوفوں کا کام ہے. ہی بے وقوفی کا مصداق جو ہے عبد الرحمان صاحب بن رہے ہیں. اور ادھر ایک جو ہے مرزا انجینئر ٹیچی آیا ہوا ہے. وہ مرزا انجینئر صاحب بھی نماز پڑھ کے دکھاتا ہے اور اس کے اندر وہ بھی اسی طرح کہتا ہے جس طرح یہ مفتی عبد الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہ بیٹھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح نہ بیٹھو. اونٹ کی طرح بیٹھنا کس طرح ہوگا؟ پہلے اپنے ہاتھ رکھے. اونٹ کی طرح نہ بیٹھنا اس طرح ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے. اونٹ کی طرح بیٹھنا یہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ رکھے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحیح معنی کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ان نئے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جو ہے کرونا سے حفاظت فرمائے. جو ہے روحانی کرونا ہو، یہ جو بنی ہوئی ہے مرزا انجینئر صاحب ہو گئے اور یہ جو ہے مفتی عبد الرحمان صاحب ہو گئے، یہ ان سے بھی اللہ حفاظت فرمائے. اور جو جسمانی کرونا آئی ہے، جو بلا بھی ہے، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت